کے فیس پہ انہوں نے مارا تو ان کا جو ان کا تھا نیریٹو وہ دفن ہو گیا اور انڈیا کا میڈیا بھی دفن ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور پوری قوم کے ہماری افواج کا جو ہے نا موریل بہت اونچا کر دیا جب ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تینوں مسلح افواج اور ان کی قائدین کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مل کے ایک مربوط پلان کیا اور پلان پہلے سے کیا ہوا تھا اور اس پہ عملی جامہ بالکل ایسے کیا جیسے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام بھی ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھا۔ میں انتہائی مختصر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پی ایف کی کارکردگی نے بہت سارے لیسنس ڈرا کیے ہیں۔ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ہم کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بتاتے ہیں، میں کم مختصر رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ جب چاند نکلتا ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایئر فورس نے جو کیا نہ صرف پاکستان میں دیکھا گیا بلکہ پوری دنیا میں دیکھا گیا اور پوری دنیا حیران اور ششدر رہ گئی ہے۔ اب میں وہاں ایک طرف تو فیلڈ مارشل نے ایک ایسا پلان بنایا، اب میں آپ کو تھوڑا سا ایئر فورس کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں کہ ایئر چیف انہوں نے اپنا بستر آپس روم میں لگا لیا، وہ وہیں پہ تھے اور ایک ایک چیز مانیٹر کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے پلان میں جو پہلے شروع میں جو انہوں نے بتایا اپنی ریکوائرمنٹس، باقی جو ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، ہی سیڈ آئی وانٹ رافیل اینڈ آئی وانٹ S-400، ٹھیک ہے جی۔ تو اس رات کو کیا ہوا، اس رات کو آپ سب کو پتہ ہے، سب میڈیا میں آ چکا ہے، لیکن صرف میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ جو ہماری کمیونیکیشن تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ ایک ہی وقت میں مطلب آپ کین یو امیجن کہ چیف آف دی اسٹاف سیئنگ سم تھنگ اینڈ ایوری باڈی لسننگ۔ تو یہ ہوا، چیف آف ایئر اسٹاف نے صرف 2 لفظ کہے تھے، جب انہوں نے پتہ چلا کہ میزائل انہوں نے شروع کر دیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شوٹ اینڈ سروائیو، 2 ورڈز، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سیکنڈز میں ان کے جہاز ان کو جو ہے نا تباہ کر دیا گیا۔ تو اس کے علاوہ جو اس کا جو پی ایف نے جواب دیا ہے وہ جو ان کے حملے کو ہم نے کیٹر کیا وہیں پہ جواب دے دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب دوبارہ انہوں نے اٹیک کیا ہے اور وہ S-400 جو کہ دنیا میں ایک بہت ہی خطرناک چیز سمجھی جاتی تھی اس کو جا کے مارا ہے، اس کی 2 بیٹریاں تباہ کی ہیں، اور وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ خود جہاز مارنے کے لیے ہے، وہ باقی دنیا کے جہاز مارنے کے لیے ہے اور اس کو مار دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو رافیل اور وہ ساری کی ساری چیزیں ان کا جو خواب تھا وہ چلے گئے۔ ایک چیز جو ہے جو سر نے بھی ذکر کیا، دونوں سپیکرز نے ذکر کیا، اس کو ہم انویزیبل وار کہتے ہیں، الیکٹرانک وارفیئر۔ اس کا تب ہی پتہ چلتا ہے جو جنگ ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ان سنگ ہیروز ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹرز پہ، جیسے سر نے کہا، اور اس نے جو کام کر دیا وہ اب دنیا حیران ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، یہ جو الیکٹرانک وارفیئر ہے یہ آپ کو انڈیجنسلی پروڈیوس کرنی پڑتی ہے، ورنہ اگر آپ کسی باہر کی طاقت سے لیں گے تو وہ بیچ دے گا دشمنوں کے ہاتھ۔ تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری اپنی ہیومن ریسورس نے یہ والی کیپیبلٹی ڈیولپ کی، سائبر وارفیئر کی اور الیکٹرانک وارفیئر کی، اور ابھی تک اس کو سمجھنے میں بہت دیر لگے گی۔ 5 لائنز جو ہیں اس میں جو اسپریشنز میں ہماری اسٹیبلش ہو چکی ہیں۔ فرسٹ لک فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی پی ایف کے پاس ہے، ہم پہلے دیکھیں گے پہلے ماریں گے انڈیا کو، ٹھیک ہے جی۔ الیکٹرانک وارفیئر میں دیر از نو میچ، وہ دے آر بیولڈرڈ، ٹھیک ہے جی۔ سائبر اوفینسو اینڈ ڈیفینسو آپریشنز میں دیر از نو میچ۔ تو اس چیز کو تمام دیکھتے ہوئے میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات چاہے میں کوئی ہو رہی ہیں کہ انڈیا دوبارہ کرے گا، نہیں کرے گا بھائی، نہیں کرے گا۔ اگر وہ ریشنل لوگ ہیں دے مسٹ ہیو ریئلائزڈ کہ وہ جو ہے نا اب ایئر کے بغیر کوئی بھی
جو ہے نا دنیا کی فوجیں آپس میں نہیں لڑتی جب تک کہ ایئر ان کو کور نہ دے رہی ہو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا انشاءاللہ جنگ میں دوبارہ کم از کم 10 سال کے لیے وینچر نہیں کرے گا. ٹیررزم کرے گا, باقی ایفرٹس کرے گا, اکنامک وارفیئر کرے گا. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. اور میں دوبارہ سے ویٹرنز کی طرف سے اپنی افواج کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ سیسا اپلائی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں.